خان صاحب، آج ہم ٹیچرز کو بھی ٹرائبیوٹ پیش کر رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے سوچا کہ ہم اس چیز پہ بھی فوکس کریں کہ جو ٹیچرز ہیں ان کی اسکلز کو ہم کس طرح سے اپ گریڈ کر سکتے ہیں. اس پر آپ کا کیا رد عمل ہے؟ آپ کیا کہیں گے اس پر؟ جی بہت شکریہ آج کے دن مجھے یاد رکھنے کا. اور آج کا دن تمام ٹیچرز کے لیے بہت اہم ہے، اور ہر اس ٹیچر کے لیے جس نے اپنی زندگی میں اس پروفیشن کو اپنے لیے خود چنا ہے. کیونکہ بہت سے ہمارے پاس ایسی ٹیچرز آتی ہیں جو بائی چانس آ جاتی ہیں، اور بہت سی ٹیچرز ایسی آتی ہیں جو بائی چوائس آتی ہیں. جو بائی چوائس آتے ہیں ان کے لیے لرننگ بہت زیادہ ضروری ہے، تاکہ وہ اپنے آپ کو اپ گریڈ بھی کریں، اپنی اسکلس کو بہتر کریں، اپنے آپ کو انہینس کریں، اور اپنی اس پروفیشن میں اتنا آگے جائیں کہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ ٹیچر جو ہے وہ مار ہوتا ہے، ٹیچر جو ہے وہ روحانی ماں اور باپ کے درجہ رکھتا ہے، ہم اس درجے تک پہنچ سکیں. تو اس کے لیے ٹیچرز کو اپنے پروفیشن سے ایک بہت اچھی ایفیلیشن سب سے پہلے تو ہونی چاہیے. اس کے بعد وہ اپنے آپ کو نئی جو اصلاحات آ رہی ہیں، کیونکہ 3 ایسے پروفیشنز ہیں جو اگر ایک ہی طرح سے کام کرتے رہیں گے وہ 1990 والے سٹائل میں، تو وہ آپ آگے نہیں پہنچ پائیں گے. اس میں پہلا پروفیشن ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ ایک جو ٹیلر ہے یا درزی ہے وہ ایک ہی طرح کے کپڑے سلائی کرتا رہے گا تو وہ آگے نہیں بڑھ سکتا. ایک بیوٹیشین ہے، وہ ایک ہی طرح سے میک اپ کرتی رہے گی تو وہ آگے نہیں بڑھ سکتی. اسی طرح سے ایک ٹیچر اگر وہی ٹیچنگ میتھڈالوجیز، اپنا وہی طریقہ تدریس وہی کلاس میں اپناتی رہے گی تو وہ کبھی بھی آگے نہیں بڑھ سکتی. اس لیے اس میں ویریشنز آتی رہتی ہیں، نئی اصلاحات کا استعمال ہوتا رہتا ہے، اور نئی ڈیولپمنٹس آتی رہتی ہیں. اور جس طرح سے ہر بچہ ڈفرینٹ بیک گراؤنڈ سے آ رہا ہے، ہر بچہ جو ہے اس کی جو ہے فیملی ڈفرینٹ ہے، اس کی لینگویج ڈفرینٹ ہے، اس کی سائیکی ڈفرینس ہے. تو ہمیں ایک کلاس میں ایک ٹیچر جو ہے اس نے اپنے آپ کو جتنا بہتر کر سکتا ہے، جتنا سکھا سکتا ہے، جتنا خود سیکھے گا اتنا بہتر طریقے سے وہ سکھا سکتا ہے. تو اس لیے ٹیچرز کو ٹریننگ کی طرف آنا بہت ضروری ہے. اور خانم، جس طرح آپ بات کر رہی ہیں ٹیکنالوجی بھی اتنی ایڈوانس ہو گئی ہے، اب تو فیلڈز بھی اتنی زیادہ ایڈوانس ہو گئی ہوئی ہیں کہ ہر پروفیشن کے لیے آپ کو ایک اسپیسیفک فیلڈ آ گئی ہے. پہلے تو آپ کو وہ مائنر سبجیکٹ میں پڑھا دیا جاتا تھا، تھوڑی بہت انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی تھی بچے کو کہ یہ ہے کیا چیز، لیکن اب پراپر ڈپارٹمنٹس بن گئے ہیں یونیورسٹیز میں بھی، اور جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ وہاں جا کے اس میں جو ہے ڈگری حاصل کر سکتے ہیں، اسپیشلسٹ بن سکتے ہیں ہر اس چیز کے جس میں وہ آگے بڑھنا چاہتے ہیں. تو ٹیچر کو بہت زیادہ، جیسے آپ کہہ رہی ہیں کہ ان کی اسکل اپ گریڈیشن بہت زیادہ ضروری ہے. اور مائکرو لیول پہ ٹیچرز کو جا کے دیکھنا پڑے گا کہ ابھی مارکیٹ ٹرینڈز کیا چل رہے ہیں، مارکیٹس میں کون کون سی ایسی چیزیں ہیں، کون کون سی ایسی اسکلز ہیں جو میرے بچوں میں ڈیولپ کرنا میرے لیے ضروری ہے. تو اس کے لیے ٹیچر کو پہلے خود ماسٹر ہونا پڑے گا ان تمام اسکلز میں. اس کے بعد وہ اپنے اسٹوڈنٹس کی طرف آئے گی. اور پہلے ٹیچر کو یہ نالج ہونا چاہیے کہ مارکیٹ ٹرینڈز کیا چل رہے ہیں، انٹرنیشنل مارکیٹ میں کون سے ٹرینڈز چل رہے ہیں، کون کون سے پروفیشنز ایسے ہیں جن میں ہمیں اپنے بچوں کو بہتر طریقے سے گائیڈ کر سکتی ہوں. بالکل. اور اسکوپ بھی دیکھنا ہے کہ کن کن ڈگریز کا کیا اسکوپ ہے. پہلے یہی ہوتا تھا کہ انجینئر بن گیا، ڈاکٹر بن گئے، یہ ساری چیزیں چل رہی ہوتی تھی، اور بچوں کو بہت پریشرائز بھی کیا جا رہا ہوتا تھا پیرنٹس کی جانب سے بھی کہ بچے جو ہیں اسی پروفیشن کو چوز کریں کیونکہ انہی کو نوبل پروفیشن سمجھا جاتا تھا. لیکن اگر اب ہم دیکھیں تو اسکوپ بہت زیادہ بڑھ گیا ہوا ہے ہر چیز کا. اگر ٹیچرز جو ہیں بچوں کو گائیڈ کرتے رہیں کہ آج یہ نیو جو ہے مارکیٹ میں انٹروڈیوس ہوا ہے کوئی کورس ہے، جیسے اگر ہم آپ دیکھ رہے ہیں کہ آن لائن ورکنگ بھی اتنی زیادہ ہو گئی ہے، تو ہم بچوں کو موٹیویٹ کر سکتے ہیں کہ وہ اس فیلڈ میں بھی جا سکتے ہیں. ڈفرینٹ فیلڈز کو ساتھ ساتھ ہم ان کے مائنڈ میں انجیکٹ کرتے رہیں کہ یہ فیلڈز ہیں. اگر آپ کے اندر ایک ڈاکٹر بننے جتنی ایبلٹی نہیں ہے، اٹس اوکے، آپ کے پاس اور ڈفرینٹ ایبلٹی، اچھے شہری ایک اچھے جو ہے لائف میں اپنا کریئر چوز کر سکتے ہیں. دیکھیں ابھی پہلے جیسے آپ بات کر رہی ہیں کہ پیرنٹس کہتے تھے میرا بچہ ڈاکٹر ہی بنے گا، بچہ اس کی ابیلٹیز ہی نہیں رکھتا، بچہ یہ سوچتا ہی نہیں کہ میں ایک ڈاکٹر کی طرح اپنے آپ کو پریزنٹ کر سکتا ہوں. آپ جو دور ہے اس میں ہم لوگ پری کلاس میں ہی ملٹیپل انٹیلیجنس کے اکارڈنگ کام کرتے ہیں کہ بچہ لرننگ کس موڈ میں کرتا ہے. کیا بچہ دیکھ کے سیکھتا ہے، کیا بچہ سن کے سیکھتا ہے، بچہ میوزک کو زیادہ پسند کرتا ہے اس کی طرح سیکھے گا. کیونکہ ہمارا اینڈ آف دا ایئر جو مقصد ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ بچے کے اچھے گریڈز آنے چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ بچہ جو ہم سکھا رہے ہیں ہمارے ایسا اس کو اچیو کر سکتا ہو بچہ. تو جب ہم کلاس میں اپنے بچے کو اس کے نیڈ کے اکارڈنگ
اسٹڈی کروا رہے ہیں, اس کے انٹرسٹ کے اکارڈنگ اسٹڈی کروا رہے ہیں, تو پھر اس کے کریئر پتھ بھی ہم اس کے انٹرسٹ کے اکارڈنگ ہی سلیکٹ کر سکتے ہیں. اور آپ تو اتنا اچھا ہمارے پاس ہر طرح کا ایک ڈفرینٹ پلیٹ فارم موجود ہے جس میں بچہ اپنی ایک چھوٹی سی اسکل, آپ بول سکتے ہو اچھا, آپ اچھا لکھ سکتے ہو, آپ اچھا سوچتے ہو, آپ اچھے ڈیولپ کر سکتے ہو کچھ, آپ گیمز کی طرف جا سکتے ہو, آپ اسپورٹ کی طرف جا سکتے ہو, آپ جس میں آپ کا انٹرسٹ ہے, جس چیز میں آپ کا انٹرسٹ ہے اسی میں آپ جا کے آگے اپنا کریئر. جی بالکل خانم, ہم ٹیچرز کی اسکلز کے حوالے سے بات کریں تو ٹیچر کی کاؤنسلنگ کتنی زیادہ امپورٹنٹ ہے بچے کے کریئر چوز کرنے کے حوالے سے؟ جی, اس میں ہماری ایک جو ٹیچر ہے اس کو سب سے پہلے جو ہے اپنی اسکلز جو ہے وہ انہینس کرنی ہے کہ اس نے ایز اے ٹیچر کلاس میں اپنے آپ کو پریزنٹ کیسے کرنا ہے, کون کون سی چیزیں ہیں, جیسے کلاس روم مینجمنٹ ہے, لیسن کو پلان کرنا ہے, اپنے جو ہے وہ اپنی اسکلز کو بہتر کر کے اپنے کریکولم کو کیسا سلیکٹ کرنا. ان سب کے ساتھ ساتھ ٹیچر کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے میرے بچے کا کیلیبر کیا ہے, میرا بچہ کس سٹیج پہ کھڑا ہے اور میں نے اس کو کتنا اور جو ہے ڈیولپ کرنا ہے. اور ٹیچر جب پتہ ہوگا, جیسے میں نے پہلے بات کی کہ اگر مارکیٹ ٹرینڈز کا پتہ ہوگا تو ٹیچر اپنے بچے کے انٹرسٹ کے اکارڈنگ اس کو گائیڈ کر سکتی ہیں. اس کے لیے ٹیچرز کو ایک تو اپنے آپ کو جو ہے وہ ہمیشہ ایکٹیو رکھنا ہے اور ہمیشہ یہ جاننے کی ضرورت پیش آتی ہے اس کے لیے کہ ابھی کیا چل رہا ہے. اگر ٹیچر یہ کہے گا کہ مجھے موبائل فون یوز کرنا نہیں آتا, میں انٹرنیٹ پر نہیں ہوں, میں سوشل میڈیاز یوز نہیں کرتی ہوں, تو پھر وہ ٹیچر تھوڑا پیچھے رہ جائے گا. ٹیچرز کو اپنے آپ کو ایک باؤنڈریز کے اندر رہتے ہوئے اتنا ایکٹیو ہونا ہے تاکہ وہ بچوں کے ساتھ اس کے لیول پر آ کے بات کر سکے. ہمارے بہت سے بچے بات کریے نا ٹیکنالوجی کی, ٹیچرز کو خود بھی اویئر ہونا چاہیے کہ کیا ایڈوانس ٹیکنالوجیز ہیں, کیا مارکیٹ ٹرینڈ ہیں, کیونکہ بچے تو زیادہ تر رہتے بالکل ان کا اسکرین ٹائم زیادہ ہے. تو ٹیچر بھی ہے ایک ایسی شخصیت والدین کے بعد جو بچے کو یہ رہنمائی دے سکتی ہے کہ ہر سوشل میڈیا کی چیز جو ہے آپ کے لیے نہیں ہے, یا ہر چیز بہتر نہیں ہے سوشل میڈیا پر, یا آپ اس ٹیکنالوجی کو کس طرح سے پازیٹیو وے میں یوٹیلائز کر سکتے ہیں. اگر ایک پلیٹ فارم آپ کے پاس مہیا ہے, فار ایگزامپل جیسے آپ نے بات کی کہ ایک بچہ اچھا لکھتا ہے, وہ اس پلیٹ فارم کے تھرو اپنی پوئٹری یا اپنی کوئی بھی نثر, غزل, کچھ بھی جو ہے وہ لکھے اور اس کو اپنے نام کے ساتھ اس پلیٹ فارم پہ ڈالے, اس کو ریسائٹ کرے, پڑھ کے وہاں پہ ڈالے, تو یقیناً اس بچے کی جو ایک ایبلٹی ہے, ایک اس کے پاس ٹیلنٹ ہے, وہ ہائی لائٹ بھی ہوگا اور اس کے اندر کانفیڈنس بھی ہوگا جب لوگ اس کو پسند کریں گے. میں ہیرا یہاں پر یہ بھی ایڈ کرنا چاہوں گی کہ ایک ٹیچر جو ہے نا وہ صرف ایک نصاب کو پڑھا دینے والے بندے کو ہم ٹیچر نہیں کہتے. ہم اس کو ٹیچر نہیں کہتے جو کہ آپ کے گریڈز اچھے لے کے آ رہا ہے, وہ ٹیچر نہیں ہے جس نے آپ کو رٹو طوطا بنا دیا. میں سمجھتی ہوں کہ ٹیچر جو ہے وہ ایسا ہی ٹیچر بیسٹ ٹیچر کہلاتا ہے جو بچے کو تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت بھی اس کی کر رہا ہو اور اس کو اتنا قابل بنا دے کہ وہ کم از کم اپنی زندگی میں کسی بھی جگہ پر قدم رکھے تو وہ اپنی سکلز کی بیس پر قدم رکھے. وہ کبھی بھی جو ہے وہ شارٹ ٹرمز کا استعمال نہ کرے. وہ یہ نہ سوچے کہ بھئی میں نے اگر اپنی ڈگری کمپلیٹ کر دی اس کے بعد وہ سوچ رہا ہو کہ اب میں کیا کروں. وہ اپنی ڈگری کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اپنی پروفیشنل لائف میں بھی ان ہو جائے. تو ایسا ٹیچر جو ہے وہ آپ کو بڑی مشکل سے ملتے ہیں. ہمیں اپنی ٹیچرز کو میں اس وقت میسج دینا چاہوں گی کہ کم از کم اپنے آپ پر فوکس کریں, اپنی اسکلز کو بہتر کریں اور اتنے قابل اپنے اسٹوڈنٹس کو بنانے کے لیے آپ کو سب سے پہلے خود کو اس قابل بنانا ہوگا. بالکل, ٹیچرز کے لیے جو ہے ان کی اپنی جو اسکلز ہیں وہ بھی بہت زیادہ بہتر ہونی چاہیے, ان کو نئے ٹرینڈز کا بھی پتہ ہونا چاہیے اور ٹیچر اور اسٹوڈنٹ کا ریلیشن بھی اس طرح کا ہونا چاہیے کہ ٹیچر جو ہے وہ ایک دم غصے میں آ کے نہیں, مطلب ایک الفاظ کا چناؤ ایسا ہونا چاہیے, ایک طریقے سے بڑا پیار سے اسٹوری ٹیلنگ کے تھرو. ماشاءاللہ ہمارے ٹیچرز اتنے جو ہیں ریسپیکٹڈ بھی ہیں, اتنے اچھے طریقے سے انہوں نے گائیڈ کیا, اور جو نیو کمرز ہیں ایز اے ٹیچنگ جنہوں نے پروفیشن جو ہے ٹیچنگ کو چوز کیا ہے, ان کے لیے بھی یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ وہ اپنی سینئر ٹیچر سے بھی لرننگ سیکھیں کہ کس طرح سے بچوں کی تربیت کرنی ہے. ایک ٹاپک ہے اس کو سمجھا دیا, پڑھا دیا, یا سلائڈس پہ یونیورسٹیز میں جا کے آپ نے سلائڈس آگے پیچھے چلا کے تو اس کو پڑھا دیا, یہ چیز کافی نہیں ہے. کی تربیت کرنی ہے کہ ایک بچہ جو ہے اس کا اٹھنا بیٹھنا اس کو ٹھیک ہو, اس کو یہ پتا ہو اس کا یونیفارم یا اس کی جو بھی ڈریس ہے وہ اس نے اچھی پہنی ہو, صاف. اچھی سے مراد یہ کہ آپ نیٹ اینڈ کلین ہو, کیونکہ اسکول ہمیں یہ ڈسپلن شروع سے سکھا رہا ہوتا ہے کہ ہمیں نیٹ اینڈ کلین رہنا ہے, ہمارے نیل کٹ ہونے چاہیے, ہماری جو بال ہیں وہ اچھے سے بندھے ہوئے ہونے چاہیے.
اور یہ چیزیں پھر آگے جا کے ہمارے لیے بہت بینیفیشیل ہوتی ہیں, بیکاز اگر آپ پروفیشن چوز کر لیتے ہیں کوئی, تو آپ کو پتا ہوتا ہے آپ نے ارلی اٹھنا ہے, آپ نے کس طرح سے ریڈی ہونا ہے, آپ نے پنکچوئل کس طرح سے ہونا ہے, تو یہ ٹیچرز ہی ہیں جو بالکل بالکل کرتی ہیں. اچھا خانم, ہم یہ چیز بھی دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا جو کریکولم ہے بہت سی جگہوں پہ وہ اپڈیٹڈ نہیں ہے. اب کچھ بہتری حکومت نے اس پہ کام بھی کیا ہے, انیشیٹیوز لے بھی رہی ہے, لیکن بہت سے علاقے ایسے ہیں, بہت سی جگہیں ایسی ہیں کہ ہمارے ہاں ایک گیپ ہے. امیر بچوں کے لیے الگ کریکولم, غریب کے الگ. اٹ ڈزنٹ مین کہ بنایا الگ گیا ہے, اٹ مینس کہ ہمارے پاس اتنے ریسورسز نہیں ہیں. غریب کا بچہ ایک چھوٹے موٹے اسکول میں جائے گا, اور جس کے پاس ریسورسز ہیں وہ پیرنٹس اپنے بچے کو اچھی تعلیم دلائیں گے, تو اس بچے کے پاس وہ انفارمیشن, وہ نالج اور طرح سے آئے گی, اس کی ٹیچرز جو ہیں وہ اور طرح سے اس کو ایجوکیٹ کر رہی ہوں گی. تو یہ بھی تو ضروری ہے نا کہ ہمارا جو کریکولم ہے وہ ایک کریکولم ہو جو تمام بچوں کو پڑھایا جائے, اور گورنمنٹ اسکولز میں اسپیشلی ایسی ٹیچرز کو جو ہے وہ کیا جائے, ہائر کیا جائے. میں ان علاقوں کی بات کر رہی ہوں کیونکہ ہمارے جو شہری علاقے ہیں وہاں کے ماشاءاللہ اسکولز بہت اچھے ہیں, ہر جگہ پہ بہت اچھا کام ہو رہا ہے, ٹیچرز اپنی رسپانسبلٹیز بھی پوری کر رہی ہیں. میں ایسے پسماندہ علاقوں کی بات کر رہی ہوں جس پہ ہمارا بات کرنا بہت ضروری ہے. ایک اچھے شہری علاقوں میں تو یہ کام ہو رہا ہے, ٹیچرز اچھا پڑھا رہی ہے, ایجوکیشن پہ ہم دیکھ رہے ہیں فوکس بھی ہو رہا ہے, سیمینارز بھی ہو رہے ہوتے ہیں, سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے. لیکن پسماندہ علاقوں میں اس طرح کے سیمینارز نہیں ہیں. ایک دیہات میں فار ایگزامپل اگر ہم یہاں چنو کی بات کر لیں, کسی اور علاقے کی بات کر لیں, ہم بکھر کی بات کر لیں, اس میں آگے جا کے اور جو آگے مزید بڑھ جاتے ہیں, ایک تو ٹاؤن ہو گیا, اس کے علاوہ بھی علاقے ہوتے ہیں, وہاں پہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ سیمینار ہو رہے ہیں یا ٹیچرز کو کوئی اسپیشل ٹریننگ دی جا رہی ہے. وہاں کی ٹیچرز بھی اتنی زیادہ ایجوکیٹڈ نہیں ہوتی, جو میں باقاعدہ اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آئی ہوں. میری کنورسیشن بھی ہوئی ہے, اور یہ بھی کہ ڈگری کون سی, یہ ساری چیزیں, یہ بہت چیزیں میٹر کرتی ہیں. گورنمنٹ کو اس پہ انیشیٹو لینا چاہیے کہ پسماندہ علاقوں کی جانب مزید توجہ جو ہے اس کو بڑھائی جائے, ایک ہی سلیبس رکھا جائے تاکہ بچوں کے اندر جو ایبلٹیز ہوں, اور ایکول ایجوکیشن کا رائٹ تو پھر سب کا ہے. 2020 میں پاکستان میں سنگل نیشنل کریکولم کو رائج کیا گیا. یہ ایک قوم ایک نصاب کے نعرے پر بنایا گیا تھا. اس کا مقصد یہ تھا کہ ہم ہر بچے کو اسی طرح کا, اسی لیول اور اسی پیٹرن کی ایجوکیشن دیں. بالکل. یہ 2020 میں امپلیمنٹ ہوا. اس کے ڈفرینٹ سٹیجز تھے, جس میں پہلے پری سیکشنز کی کریکولم کو ڈیولپ کیا گیا, پھر پرائمری کو, پھر مڈل کو, اور پھر ہائی لیول کا. اس میں میں ہیرا آپ کو بتاؤں کہ ہمارے پاس ایک اتنی اچھی اور بڑی اپرچونٹی یہ ہے کہ ہمارے جو بڑا ایک بہت ہی اچھا اسکول جس کو ہم کنسیڈر کرتے ہیں, وہاں کا بچہ اور ہمارے پسماندہ علاقے کا بچہ سیم پیٹرن پر پڑھ رہا ہے. اس میں بہت ہی آسانی سے اگر میں سمجھانا چاہوں تو ہمارے ایک ٹاپک, اس میں صرف کنٹینٹ ڈفرینٹ ہے, جو کہ گورنمنٹ کا اور پرائیویٹ سیکٹر کا کنٹینٹ ڈفرینٹ ہے, لیکن کنسیپٹ سیم ہے, جس میں ہمارے ELOs اور SLOs, جس کو ہم اسٹوڈنٹ لرننگ آؤٹ کمس کہتے ہیں, سیم ہے. کہ اگر ایک بچہ ایک لیسن کو پڑھنے کے بعد وہ کیا اچیو کرے گا, ایک پسماندہ علاقے کا بچہ بھی وہی کچھ اچیو کرے گا جو کہ ایک بہت ہی بہترین اسکول کا. لیکن یہاں پر صرف چینج ہوتے ہیں ہمارا کنٹینٹ اور ٹیچنگ میتھڈالوجیز. ان دو کے اوپر ہمیں بہت کام کرنے کی ضرورت ہے. کنٹینٹ جو ہے وہ ہمارا اس لیول کا ہونا چاہیے, اور ہے بھی, جس میں ہمیں بچوں کی ایبلٹیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے اس کو کس لیول پر پہنچانا ہے, ہمارا بچہ یہاں پہ ہم یہاں پر کس طرح سے لے کے آئیں گے, یہ ہمارے صرف SLOs ہی اس کو کرتے ہیں. اگر ٹیچر کو اس بات کا پتہ ہوگا کہ SLOs کو اچیو کیسے کرنا ہے تھرو ایکٹیویٹیز, تھرو ٹیچنگ میتھڈالوجیز, تو ہم لوگ اس گول کو اچیو کر سکیں گے جو کہ گورنمنٹ کی طرف سے پالیسی ہماری پاس ہوئی ہے. اس کے بعد ہمارا پاس تھرڈ آپشن آتا ہے 4th پہ, جو کہ ہے ہمارا اسیسمنٹ سسٹم. اسیسمنٹ سسٹم جو ہے وہ ابھی بھی انفارچونیٹلی ہمارا ایسا ہی ہے کہ ہم لوگ صرف ریٹن فارم کے اوپر ہی اسیسمنٹ لے رہے ہیں, جبکہ ہم لوگ ایک لینگویج کو اگر ڈیولپ کرنا ہو تو ہم اس میں 4 ڈومینس کے اوپر کام کرتے ہیں, جس میں لسننگ اسکل ہے, اسپیکنگ اسکل ہے, ریڈنگ اینڈ رائٹنگ اسکل ہے. ہم لوگ جو اسیسمنٹ لے رہے ہیں وہ صرف رائٹنگ کی لے رہے ہیں, ہم لوگ میموری کی لے رہے ہیں. ابھی تک ہم لوگ لو آرڈر تھنکنگ کے اوپر کام کر رہے ہیں کہ بچہ یاد کیا کر رہا ہے. ہائی آرڈر تھنکنگ تو بہت دور کی بات ہے, جس میں ہماری اسیسمنٹ ہے. گورنمنٹ اور جو پرائیویٹ سیکٹرز ہیں ان کو ابھی, کیونکہ کنٹینٹ ہمارا ریڈی ہے, ہمارے SLOs میٹ کر چکی ہیں, اب ہمارے پاس جو کام کرنے کی جگہ ہے وہ ہے ٹیچنگ میتھڈالوجیز.
اور اسیسمنٹ سسٹم. جتنا اچھا اور امپرووڈ ہمارا جو ہے وہ ٹیچنگ میتھڈالوجیز ہوں گی, جتنا بہترین ہمارا اسیسمنٹ سسٹم ہوگا, ہم اسی طرح سے اتنی بہتری سے اپنے SLOs کو بھی اچیو کر سکتے ہیں, جو گورنمنٹ کا ایک پالیسی ہے. ٹھیک ہے, خانم آنسہ شہزادی ایجوکیشنسٹ ہمارے ساتھ موجود تھیں. خانم بہت شکریہ آپ کے وقت کا. ناظرین, ہماری جو ایجوکیشن سسٹم ہے, ہمارے کریکولم میں بہت سی چیزوں کو امپروو کرنے کی ضرورت ہے, ہمارے ٹیچنگ میتھڈس میں بہت سی امپروومنٹ کی ضرورت ہے, ٹیچرس کی ٹریننگ میں بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے. اور ناظرین, آج کے پروگرام میں آج ہم نے اپنے اساتذہ کو جو ہے ٹرائیبیوٹ پیش کیا. میرے بہت ہی قابل احترام اساتذہ نے مجھے آج اسٹوڈیو میں بھی جوائن کیا, میں ان کی بھی بہت زیادہ شکر گزار ہوں, بیکاز اساتذہ صرف آپ کو زیور تعلیم سے آراستہ نہیں کرتے ہیں بلکہ بہترین تربیت بھی کرتے ہیں. ہمیشہ اپنے اساتذہ کا احترام کریں, ان کی باتوں کو غور سے سنیں, ان کے مشوروں کو غور سے سنیں. ناظرین, آج کے ہم نے اپنے اساتذہ کو ٹرائیبیوٹ پیش کیا. آپ سے ملاقات ہوگی ایک نئے پروگرام کے ساتھ. تب تک لیے اپنی میزبان ہیرا عارف کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ. ناصر.